اس حدیث کی راوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ہے. ان کی کنیت ام شریک تھی اور یہ یعنی بڑی صالحہ اور زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی. یہ پہلے عثمان بن مظعون کے نکاح میں تھی اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ خولہ وہی ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا نفس ہبہ کیا تھا کہ میں اپنے آپ کے ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر لیں، آپ خود مجھے اپنے نکاح میں لے لیں یا جو چاہے فیصلہ کر لیں. پھر آگے قصہ معروف ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں آپ نے اس کو دیا تھا. یہ خولہ بنت حکیم اس حدیث کی راوی ہیں. ایک خولہ وہ بھی ہے جس کے شوہر نے اس سے زہار کر لیا تھا، وہ قصہ بھی معروف ہے. یہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جو شخص کسی مقام پر جائے، بازار میں جائے، گھر میں جائے، کسی نئے شہر میں جائے اور داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے. یہ کلمات استعاذہ ہیں، پناہ کے کلمات. اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی جو مکمل ہیں، جن میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے جو شر بھی پیدا کیا ہے، جس چیز کا جو بھی شر ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ کلمات کہہ کر اگر وہاں داخل ہو جائے، لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، تو جب تک وہاں وہ مقیم ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کسی مقام پر بھی جائے، کسی نئے ملک میں جائے، کسی شہر میں جائے، کسی محلے یا بستی میں جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنی دکان میں داخل ہو، اپنے کاروباری مرکز میں داخل ہو، یہ دعا پڑھ کے داخل ہو، تو جب تک وہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اور بالفرض اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہوگی. اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ اس نقصان کے ذریعے اپنے بندے کے درجات اور بلند کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے جنت میں بڑا اونچا مقام تیار کیا ہوا، مگر اس کے عمل اس سے قاصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی تکلیف دیتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے، اور وہ صبر کر کر کے اس درجے کے قابل بن جاتا ہے، اونچا درجہ جو اللہ نے تیار کیا ہوا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو آزماتا رہتا ہے، مرض کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، اور ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے. اتنا صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، وہ تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. لہذا جب تک وہاں موجود ہے اسے کوئی شر نقصان نہیں دے گا اور کوئی چیز اس کو تکلیف نہ دے گی. تو دیکھیں یہ کلمہ اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا. مانا استعاذہ کتنا اہم شعبہ ہے کہ باقاعدہ ایسے کلمات بنا کر پیش کی گئی. یہ کلمات پڑھو اپنے رب کی پناہ طلب کرنے کے لیے، تاکہ مطلقاً تمہیں پناہ حاصل ہو جائے. آج تم دنیا میں زندہ ہو، تمہارے آگے پیچھے لوگ ہیں، اولاد ہے، دوست ہیں، مختلف سہارے ہیں. مرنے کے بعد انسان تنہا ہو جاتا ہے، بالکل تنہا، ساری گھاٹیاں تنے تنہا صرف کرتا ہے. ہجوم دوستاں میں جو رہتا تھا ہمیشہ، وہی شخص آج تنہا جا رہا ہے، مکمل تنہائی. اب ایک ہی سہارا تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تحفظ فراہم کر سکتا ہے، اور وہ پروردگار کا سہارا ہے. تو اپنے رب سے پناہ طلب کرتے رہو، وہی پناہ دینے والا. کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کوئی جن پناہ نہیں دے گا. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک درگاہ میں ایک خاتون گئی، تو اس درگاہ کے مجاور نے کہا کہ خاتون پیر صاحب کے سامنے اپنا چہرہ کھول دے تاکہ تجھے دیکھ لیں اور قیامت کے دن تجھے پہچان لیں، تجھے بچا سکے. یہ عورتوں کو بے پرد کیا جا رہا ہے قیامت کے دن بچانے کے لیے. اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، میری بیٹی فاطمہ اعملی انقذی نفسک من النار لا اغنی من اللہ شیئا، عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. میری پھوپھی صفیہ عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. اپنے پورے خاندان کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا. یہ کون شعبدہ باز لوگ. ایک شخص نے مجھے بتایا اچانک اس سے جہاز میں ملاقات ہوئی اور وہ غالباً
یہ ملیشیا سے آ رہا تھا کہ وہاں ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، جہنم میں بھیجے گا. اور وہ لوگ، انہوں نے نبی علیہ السلام پر کبھی ایک بار درود پڑھا ہوگا، جہنم میں بھیجے گا. نقل کفر کفر نہ باشد. اس شخص نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی وہاں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور ان کو اشارہ کریں گے جاؤ تو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا کر. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. میرے پروردگار کا یہ مقام ہے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ یعنی کتنے کفری عقیدے. تو کیوں نہ آج اپنے پروردگار سے تعلق قائم کر لو، استعاذہ کرو. یہ تعلق کار آمد ہے اور یہ کام آنے والا. عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، تو توحید کے تعلق سے ایک استعاذہ کا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. امام بخاری اس کو لائے ہیں اپنی کتاب ادب المفرد میں، اور اس کے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت کم حدیثیں مروی، لیکن جو بھی مروی ہیں بڑی چوٹی کی حدیثیں ہیں. جیسے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے زیادہ ہے. جب چونٹی زمین پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز سنائی دے سکتی ہے، حالانکہ کسی نے نہیں سنی، سنائی دے سکتی ہے. مگر بعض اوقات شرک کا حملہ اتنا مخفی ہوتا ہے اور شرک اس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا. الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ. کیا میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں، ایک ذکر بتاؤں، جب تم کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمہارے شرک کو ختم کر دے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. قلیل ہو و کثیر ہو، قلیل بھی کثیر بھی، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قل، ابو بکر یہ کہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں جانتے بوجھتے ہوئے. تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور یا اللہ جو عدم علم یا بے دہانی میں شرک کر بیٹھا اس کو معاف کر دے. تجھ سے استغفار چاہتا ہوں. اگر جانتا بوجھتا ہوں تو شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر بے دہانی میں کوئی شرک ہو گیا تو اس سے میں استغفار کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اگر یہ کلمات کہتے رہو گے تو شرک چونکہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مخفی اس کا حملہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے قلیل شرک اور کثیر شرک سارے ختم کر دے گا. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، رات کو سوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا. اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا. یہ عظیم سرمایہ اور یہ عظیم علم، اس کو اپناؤ. استعاذہ نقطہ توحید عبادت ہے اور اس کا مستحق اللہ رب العزت ہے. اپنے آپ کو لاچار کر لو، اپنے آپ کو مجبور کر لو، مضطر کر لو اپنے پروردگار کے سامنے. یا اللہ تو ہی پناہ دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے سردار ہیں، اللہ فرما رہے قل، اے محمد تم بھی کہو، اعوذ برب الفلق، پناہ چاہتا ہوں رب الفلق، رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں جو صبح کا رب ہے، صبح کے اجالے کا رب ہے. کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر جو اللہ نے پیدا کیا. جو بھی چیز کسی شر کا باعث ہے اس شر سے رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں. اور آگے کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکی سے پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی. جب رات آ جاتی ہے تو اس کی تاریکی سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی عظیم یہ جو ہے وہ استعاذہ کی دعا ہے. کثرت سے پڑھو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لم يتعوذ بمثلهم المتعوذون، پناہ طلب کرنے اللہ تعالیٰ کی
اللہ کی پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین جو پناہ کی دعا ہے وہ یہی دو صورتیں ہیں، ان جیسی اور کوئی دعا نہیں۔ رب الفلق جو صبح کے اجالے کا رب ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی سے۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو پناہ چاہتا ہوں اس شر سے۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے عائشہ سے کہا تھا استعیذی باللہ من شر ھذا، چاند کی طرف اشارہ کر کے، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ مراد چاند نہیں بلکہ مراد رات ہے کہ چاند رات کو نمودار ہوتا، رات سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ رات کو کیا ہوتا؟ رات کو بڑے مفاسد، بڑے شر، رات کو بے حیا عورتیں اپنے نفس کو بیچتی پھرتی ہیں، یہ رات کی تاریکی کا شر ہے۔ رات کو موذی جانور، سانپ بچھو بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، ڈستے ہیں، یہ رات کا شر ہے۔ جادوگر، ساحر، غلیظ انسان رات کی تاریکی میں اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں۔ رات کے تعلق سے بڑے مفاسد، گناہگار لوگ، ڈاکو، چور رات کو نکلتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کتنے شر ہیں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر۔ رات کا فائدہ مثبت اعتبار سے کچھ لوگ ہی اٹھا پاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں رات کی تاریکی میں، کمرے کی خلوت میں، اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کے عمل کو، صرف پروردگار کو دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا۔ صرف یہ لوگ ہیں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے والے۔ تو عائشہ رات میں شر ہی شر ہے، اللہ سے پناہ طلب کر۔ رب الفلق وہ صبح کے اجالے کا رب ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، بعض اوقات پریشان کن تکلیفیں آتی ہیں، رات کٹتی نہیں، تو صبح کے اجالے کا رب کہ ایک رب ہے صبح کے اجالے کا مالک، اس کے امر سے صبح طلوع ہوگی، روشن ہوگی، تو وہ ذات پناہ دینے والی کیا کیا اس سے طلب کیا جا سکتا ہے، دنیا کی برکات، آخرت کی برکات۔ تو یہ استعاذہ کا باب بڑا اہم ہے اور یہ شعبہ بڑا قیمتی۔ ہم سب پروردگار کی پناہ کے محتاج ہیں۔ یہ صورتیں، دونوں صورتیں، اس میں دنیا آخرت کے سارے امور موجود ہیں، پناہ کے لیے سارے امور موجود ہیں۔ خوب ان کو پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے 3 بار یہ صورتیں پڑھتے، مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے، فجر کے بعد 3 بار پڑھتے، ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھتے، اور اس صورت کو کثرت سے تلاوت کرتے، کیونکہ اس میں استعاذہ کا باب توحید کا بڑا قیمتی اور بڑا اہم باب ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک وہاں رہے گا یہ دعا پڑھ لے، اس وقت تک اس کو کوئی جو ہے وہ شر نقصان نہیں دے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑی مجرب دعا ہے، میں نے ہمیشہ یہ پڑھی، جہاں بھی گیا، سفر میں، حضر میں، یہ دعا پڑھ کے داخل ہوا۔ ایک دن ایک مقام پر کہیں گیا، وہاں مجھے بچھو نے کاٹ لی، میں پریشان، بچھو نے کیوں کاٹا ہے، یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ میں نے غور کیا تو وہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ کہتے اتنی مجرب، تو یہ مجرب عمل آپ بھی کیجئے اور یہ دعائیں یاد کریں جو ہے استعاذہ کی دعا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔